السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناول لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ انتہائی عشق دا اٹالین ڈیول کی ایپیسوڈ سیکنڈ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو ابھی لائک کر دیں، پھر آپ لوگ بعد میں بھول جاتے ہیں۔ اور اپنی رائے مجھے کمنٹ باکس میں لازمی دیں اور مجھے بتائیں آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے۔ چلیں جی، ٹائم ضائع نہیں کرتے ہیں، چلتے ہیں ناول کی طرف۔ حیا بنش کے ساتھ کمرے میں جاتی ہے۔ کمرہ بہت بڑا اور خوبصورت تھا۔ حویلی کا یہ دوسرا سب سے بڑا خوبصورت کمرہ تھا جو جہانگیر نے حیا کے لیے تیار کروایا تھا۔ مسز ڈیول، آپ کچھ دیر یہاں آرام کریں، آپ کا کپڑا جیولری ڈیزائنر لے کر ابھی آتی ہوگا، بنش ٹوٹی پھوٹی اردو میں کہتی ہے۔ پھر بھی حیا کو سمجھ آ جاتی ہے اس کی بات۔ ٹھیک ٹھیک ہے، تو تب تک میں یہاں آرام کر لیتی ہوں، حیا بنش کو دیکھتے کہتی ہے۔ بنش بات مکمل ہونے کے بعد کمرے کا دروازہ بند کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ بنش کے جاتے ہی حیا نے اپنا دوپٹہ اتار کر دور بیڈ پر پھینکا اور ٹینشن میں یہاں وہاں ٹہلنے لگی۔ انکل نے تو کہا تھا کہ وہ خود شادی کے لیے کہیں گے، اس کے لیے مجھے اس کو منانا پڑے گا، پر اس نے تو خود ہی شادی کا کہہ دیا۔ اب میں کیا کروں گی؟ کیا مجھے شادی کرنی پڑے گی اس سے؟ حیا صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہتی ہے۔ دیکھنے میں تو اچھا خاصا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ میں اسے شادی کر لوں۔ انکل، مجھے کہاں پھنسا دیا آپ نے؟ اب میں کیا کروں؟ پلیز اللہ جی میری مدد فرمائے۔ حیا کھڑکی سے باہر آسمان کو دیکھتے ہوئے رونے والا منہ بنا کر کہتی ہے۔ انکل اور عارف، آپ دونوں کو اللہ پوچھے گا، میری زندگی برباد ہونے کی وجہ آپ دونوں ہیں۔ حیا اپنے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہتی ہے۔ اتنے میں دروازہ کھل جاتا ہے۔ بنش اور اس کے ساتھ کچھ لوگ اندر کی طرف آتے ہیں۔ ان لوگوں کے ہاتھوں میں دونوں کے ہاتھوں میں ایک میک اپ باکس ہوتا ہے اور دوسرے کے ہاتھ میں ڈیزائنر لہنگے ہوتے ہیں۔ دو ڈیزائنر لہنگے ہوتے ہیں۔ ڈیول کے کہنے پر اٹلی کے سب سے بہترین ڈیزائنر سے لہنگے بنوائے تھے۔ ڈیول کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بیوی لال رنگ کا خوبصورت سا لہنگا پہنے، اس کے لیے اچھے سے سجے دھجے دنیا کی سب سے خوبصورت دلہن لگے۔ اس کی ہونے والی بیوی حیا بھی ان لہنگوں کو دیکھ کر شاکڈ ہو گئی۔ اس کے لیے نارمل فراک پہننا مشکل تھا، لہنگا پہن کر تو اس نے مر ہی جانا تھا۔ حیا انہیں اندر آتا دیکھ کر جلدی سے کھڑی ہو کر اپنا دوپٹہ دوبارہ اپنے گلے میں ڈالتی ہے اور تجسس سے ان کی طرف دیکھتی ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ حیا اٹکتے ہوئے پوچھتی ہے۔ یہ آج آپ کو دلہن بنائے گا، یہ آپ کی کپڑا ہے لہنگا، ڈیول سر نے کہا ہے آپ کو تیار کرنے کے لیے، پر یہ تو پاکستانی لہنگے جیسا ہے۔ حیا کپڑوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ جی سر کے آرڈر پر ہم نے یہ بنوایا ہے، آپ کی پسند آئی؟ بنش مسکراتے ہوئے حیا کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہی ہوتی ہے۔ حیا کو بالکل پسند نہیں آیا تھا، لیکن اس نے پھر بھی حیا نے سر ہلاتے ہوئے مسکراتے ہوئے بنش کو دیکھا۔ حیا کو ڈر لگ رہا تھا کہ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی، پر وہ اس وقت کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ تو شروع کریں؟ بنش حیا سے پوچھتی ہے۔ ہاں، تیز دھڑکنوں سے ایک بار پھر سر ہلاتے ہوئے ہاں کر دیتی ہے۔ حیا ریلیکس، شانت لڑکی، شانت، کچھ نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، میں ٹھیک ہوں۔ حیا کہتے ہوئے ان کو 3 گھنٹے لگ کر سب مل کر حیا کو تیار کرتے ہیں۔ لال رنگ کا لہنگا، لال رنگ کی ہی چولی پر باریک سے گولڈن کلر کا کام کیا ہوتا ہے۔ لہنگا بے حد خوبصورت لگ رہا تھا، اوپر سے حیا پر پہنا ہوا اور زیادہ اس کی طرف قدم بڑھاتی ہے۔ بنش حیا کا ہاتھ پکڑ کر اسے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے لے کر جا کر بٹھا دیتا ہے۔ خوبصورت لگ رہا تھا، نارمل سا گولڈن کلر کا میک اپ کیا جو تھا، لال رنگ کی لپسٹک لگانے میں گولڈن کلر کا نیکلس پہنے ہوئے حیا بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ ڈیول کے دل پر بجلی گرنے کا کام کر رہی تھی۔ حیا کی خوبصورتی جہانگیر حیا کو سادہ دیکھ کر اس پر نظریں نہیں ہٹا پایا تھا، لیکن آج تو وہ قیامت ڈھا رہی تھی۔ آج تو ڈیول کا حال برا ہونے والا تھا۔ تیار کرنے کے بعد سب لوگ کمرے سے باہر چلے جاتے ہیں۔ حیا لہنگوں کو سنبھالتے ہوئے بیڈ پر جا کر زمین سے پیر لگائے پشت بیڈ سے ٹکائے آنکھیں بند کر لیتی ہے۔ 5 منٹ گزرتے ہیں کہ دروازہ کھلتا ہے۔ حیا کو لگا بنش آئی ہوئی ہے، اس لیے وہ اٹھتی نہیں ہے۔ کسی غیر محرم کے سامنے ایسے لیٹنا اچھا نہیں ہوتا۔ جہانگیر اسے بیڈ پر لیٹتے ہوئے
देख कर कहता है। हया के लहंगे की चोली छोटी होती है, इसका पेट दिखाई दे रहा था। जहांगीर की आवाज पर हया आंखें खोलकर पहले आवाज परख लिया। जहांगीर को देखती है और फिर जल्दी से खड़ी हो जाती है और दुपट्टे से अपना पेट कवर करती है। जहांगीर हया की तरफ चलता हुआ आता है। हया इसे खुद के करीब आता देखकर अपनी नजरें झुका लेती है। जैसे जैसे जहांगीर के कदम हया की तरफ बढ़ते हैं, हया अपने कदम पीछे दीवार की तरफ बढ़ाती है। हया की पुश दीवार के साथ जा टकराती है और जहांगीर इसके करीब बिल्कुल इसकी आंखों के सामने जा खड़ा होता है और बड़े गौर से खामोशी से इसका चेहरा तकता रहता है। हया के दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। वो आंखें बंद किए इन्हें कंट्रोल दिल से तेज हुई वो बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी धड़कनों की आवाज मजीद बढ़ती जा रही थी। आवाज इतनी तेज हो गई थी कि जहांगीर के कानों तक बआसानी से पहुंच रही थी। अपनी मर्जी से यहाँ निकाह करने आई हो तो इतना घबरा क्यों रही हो? जहांगीर अपना हाथ दीवार पर रखता हुआ कहता है। मम्मा, मैं तो नहीं घबरा रही, हया हिचकिचाते हुए जवाब देती है। वैसे निकाह से पहले कुछ पूछना चाहता हूँ तुमसे। जहांगीर मजीद हया के करीब होता है। तुमने अपनी कितनी कीमत लगाई थी मुझसे निकाह करने के लिए? आप क्यों पूछ रहे हैं? हया इसके दूर होने की कोशिश करते हुए पूछती है। वैसे ही जानना चाहता हूँ कि एक लड़की की नजर में खुद की कितनी कीमत है। जहांगीर दीवार पर दूसरी तरफ भी अपना हाथ रखते हुए पूछता है। वो हया की राह फरार से रास्ता बंद कर चुका था। हया का दिल यहाँ से कहीं दूर, बहुत दूर जाने का कर रहा था, लेकिन इस वक्त वो अपने फर्ज के आगे मजबूर थी। ना ही वो कुछ कह सकती थी और ना ही कुछ कर सकती थी। क्या बता देने से आप मुझे ज्यादा पैसे देंगे? हया हिम्मत करके जहांगीर की आंखों में देखते हुए पूछती है। माना कि बहादुर लड़कियां मुझे पसंद है, लेकिन इसका यह हरगिज मतलब नहीं कि मेरे सामने जुबान चलाई जाए। जहांगीर अपना चेहरा झुकाए इसके करीब करता हुआ कहता है। लेकिन वो 2 पल बाद वो इससे दूर हो जाता है। अपने कपड़े ठीक करता और सोफे पर जाकर बैठता है। हया से दूर जाने पर सुकून की सांस लेती है। वो अपना दुपट्टा ठीक करने लग जाती है और फिर जहांगीर सोफे पर बैठते हुए कहता है कि जुबान दराज लोग मुझे पसंद नहीं है। मुझे और ना ही मेरे सामने जुबान चलाने की इजाजत मैं किसी को देता हूँ। आज तक जिसने मेरे सामने जुबान चलाने की कोशिश की है, मैंने इसकी जुबान ही हमेशा के लिए बंद कर दी है। इसलिए तुम्हारे लिए एक मशवरा है मेरे पास। जहांगीर दोबारा खड़े होते हुए हया को देखते हुए कहता है। अगर मेरी बीवी बनना है तो आपकी जुबान को लगाम लगाओ, अपनी जुबान को लगाम लगाओ, वरना मुझे तुम्हारी जुबान काटने में एक पल भी नहीं लगेगा। उम्मीद करता हूँ मेरी बात तुम्हारे जहन में बैठ गई होगी। निकाह वहाँ आ चुका है, नीचे चलो। जहांगीर ने हया की तरफ ना हाथ बढ़ाते हुए कहा। हया इसके हाथ को देखती है और फिर अपने कमर के पीछे कर लेती है। डर रही हूँ अपना हाथ मेरे हाथों में देने से? जहांगीर इसकी तरफ बढ़ता हुआ कहता है। तुम्हारी आंखों में और तुम्हारे चेहरे पर मुझे डर बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हारी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहा है, लेकिन मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हें तुम्हारा होने वाला शौहर हो, मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। जहांगीर का लहजा बिल्कुल कोल्ड था। वो बड़ी से बड़ी बात बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ बआसानी कह रहा था। पर अभी आप मेरे शौहर बने नहीं हैं। जब आप बन जाएंगे तो अपना हाथ आपके हाथों में दे दूंगी। हया नजरें झुकाए हुए आराम से कहती है। जहांगीर इसकी बात सुनकर अपना हाथ नीचे कर लेता है। ये भी ठीक है, अभी मैं तुम्हारा शौहर बना नहीं हूँ, इसलिए तुम्हारे पास हक है मुझे दूर जाने का। पर मेरे निकाह में आने के बाद तुम्हारे सब हक मेरे होंगे। जहांगीर टेढ़ी स्माइल देते हुए कहता है। हया के चेहरे पर वो मुस्कुराहट देखकर नासमझी से पूछती है। आप मुझसे शादी क्यों कर रहे हैं? मैंने तो सुना था आपको सिर्फ लड़की चाहिए साथ रखने के लिए। अचानक से शादी का फैसला क्यों कर लिया आपने? हया का दिमाग खराब हो रहा था बातें सोच सोच कर। वो इस सवाल का जवाब चाहती थी। वो इस सवाल का जवाब जहांगीर के इलाका और इसके पास अलावा इस किसी के पास नहीं था। क्योंकि तुम मेरी रखेल बनने में इंटरेस्टेड हो? अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे बता सकती हो। मुझे तुम्हारे साथ लिविंग में रहने में कोई मसला नहीं है, अलबत्ता मेरी शिद्दतों को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। जहांगीर इसे देखते हुए जला देने वाली मुस्कुराहट से कहता है। हया का दिल कर रहा था वह कुछ भारी सा उठाकर जहांगीर के सर में दे मारे। मेरा आपकी रकील बनने का कोई इरादा नहीं है। हया गुस्से में अपने हाथों की मुठ्ठियां भींचते हुए कहती है।
تو میرا بھی تمہیں اپنی رکیل بنانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اس لیے میں تم سے نکاح کر کے تم سے جائز رشتہ بنانا چاہتا ہوں۔ جہانگیر اس کے ہاتھوں کی مٹھیاں دیکھتے ہوئے کہتا ہے، اب چلو نیچے، نکاح خواہ آئے ہوئے ہیں، کہیں لائیو آئے ہوئے ہیں، کہیں نیٹ ورک ہی نہ چلا جائے اور تمہاری میری بیوی نہ بننے کی خواہش مکمل ہو جائے۔ جہانگیر اپنے ایک آئی برو اٹھاتے ہوئے کہتا ہے اور مڑ جاتا ہے۔ حیا غصے میں اپنے ہاتھ کا مکہ بنا کر مارنے لگتی ہے۔ اتنے میں جہانگیر دوبارہ مڑ جاتا ہے اور حیا جلدی سے اپنا ہاتھ نیچے کر لیتی ہے۔ چلو، جہانگیر مڑ کر کہتا ہے اور مشکوک نظروں سے حیا کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ حیا کچھ بول نہیں پاتی، اپنی سانس روک کر بس کہہ پاتی ہے۔ کون سے جائز رشتے کی بات کر رہا ہے یہ حیا؟ حیا کہیں تو لٹنے والی تو نہیں ہے؟ حیا اپنے دل ہی دل میں خود سے کہتی ہے اور رونے والا منہ بنا کر جہانگیر کے پیچھے پیچھے چل پڑتی ہے۔ اللہ جی میری مدد کریں، مجھے اس خوبصورت شیطان سے شادی نہیں کرنی۔ حیا اپنے ہاتھوں کو جوڑتے ہوئے جہانگیر کے پیچھے پیچھے چلتی ہوئی کہتی ہے۔ اپنے آپ کو کمپوز کیے وہ جہانگیر کے ساتھ نیچے ہال میں جاتی ہے۔ وہاں حیا اور جہانگیر کے علاوہ صرف شعیب اور بنش ہوتے ہیں۔ لیپ ٹاپ پر مولوی صاحب ہوتے ہیں، وہ لیپ ٹاپ کے ذریعے نکاح کروانے والے تھے۔ بنش حیا کا ہاتھ پکڑ کر اسے صوفے کی طرف لے جاتی ہے۔ شعیب تلخ نظروں سے حیا کو دیکھ رہا تھا، جہانگیر پہلے ہی صوفے پر جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ بنش حیا کو لے کر جاتی ہے اور جہانگیر کے پاس بٹھا دیتی ہے۔ مولوی صاحب نکاح پڑھوانا شروع کر دیتے ہیں۔ جہانگیر عالم بن سعیر عالم، آپ کا نکاح حیا مرزا بنت مولوی صاحب کہتے کہتے رک جاتے ہیں۔ مولوی صاحب کے ساتھ ساتھ سب لوگ حیا کا چہرہ دیکھنے لگ جاتے ہیں تاکہ وہ اپنے والد کا نام بتائے۔ حیا نظریں جھکائے اپنے ہاتھوں کو مسل رہی ہوتی ہے۔ بنش کی آواز پر حیا منہ اوپر کر کے مولوی صاحب کو دیکھتی ہے جو اسے ہی دیکھے جا رہے تھے۔ مولوی صاحب ایک بار کہتے پر حیا مجھے جواب نہیں دیتی، کچھ جواب نہیں دیتی۔ مولوی صاحب دوبارہ پوچھتے ہیں۔ حیا پھر بھی کوئی جواب نہیں دیتی، اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیاں مسلے جاتی ہے۔ اپنے فادر کا نام بتاؤ، بنش حیا کو کہتی ہے۔ حیا پہلے کچھ تو سوچتی ہے لیکن پھر ایک لمبی گہری سکندر مرزا، سکندر مرزا نام ہے میرے بابا کا، حیا مولوی صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ جہانگیر ایک نظر اٹھا کر حیا کو دیکھتا ہے، پھر اپنی نظریں مولوی صاحب پر کر دیتا ہے۔ مولوی صاحب پھر سے نکاح پڑھوانا شروع کرتے ہیں۔ جہانگیر عالم بن سعیر عالم، آپ کا نکاح حیا مرزا بنت سکندر مرزا کے ساتھ کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ جہانگیر نے بنا وقت گوائے جلدی سے جواب دیا، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ جہانگیر حیا کو قبول کر چکا تھا، اب حیا کی باری تھی اسے اپنے نکاح میں قبول کرنے کی۔ حیا مرزا بنت سکندر مرزا، کیا آپ کو جہانگیر عالم اپنے بن سعیر عالم اپنے نکاح میں قبول ہے؟ مولوی صاحب ایک بار کہتے ہیں پر حیا کچھ جواب نہیں دیتی۔ مولوی صاحب دوبارہ پوچھتے ہیں۔ حیا پھر بھی کوئی جواب نہیں دیتی، اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیاں مسلے جا رہی تھی۔ مولوی صاحب اب تیسری اور آخری بار پوچھنے لگتے ہیں۔ حیا مرزا بنت سکندر مرزا، کیا آپ کو جہانگیر عالم بنت سعیر عالم اپنے نکاح میں قبول ہے؟ حیا کے ذہن میں جہانگیر کی باتیں گونجنے لگتی ہیں جب وہ کہتا ہے اگر نکاح نہیں کرو گی تو لیونگ میں رہنا پڑے گا۔ حیا کسی حرام رشتے میں نہیں بننا چاہتی تھی، اس لیے وہ مولوی صاحب کی تیسری بار پوچھنے پر قبول ہے کہہ دیتی ہے۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ حیا بھی جہانگیر کو اپنے نکاح میں قبول کر چکی تھی لیکن صرف اپنی عزت کو محفوظ رکھنے کے لیے۔ حقیقت میں اس کے لیے یہ بھی کوئی نکاح معنی نہیں رکھتا تھا۔ حیا اور جہانگیر کا نکاح ہو چکا تھا۔ جہانگیر نکاح کے فوراً بعد ہی شعیب کے ساتھ باہر اٹھ کر چلا جاتا ہے اور بنش کو جاتے ہوئے کہتا ہے حیا کو واپس کمرے تک پہنچانے کے لیے۔ جہانگیر کے جاتے ہی بنش حیا کو کمرے کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ تو وہ کمرہ نہیں ہے، حیا کمرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ دونوں کمرے سے کچھ قدم دور کھڑی ہو کر دروازے کی طرف دیکھنے لگ جاتی ہے۔ ہاں، یہ ڈیول کا کمرہ ہے، بنش حیا کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ پر میں یہاں کیوں آئی ہوں؟ مجھے اس کمرے میں واپس لے جائیں نا۔ حیا معصومانہ انداز میں بنش سے ریکویسٹ کرتی ہے۔ سوری مسٹر مسز ڈیول سر نے کہا تھا کہ ہم ان کا کمرہ میں لے جائیں۔ اللہ جی میں کہاں پھنس گئی ہوں، مجھے نہیں جانا واپس۔ بنش حیا کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہتی ہے کہ کمرے میں پلیز اللہ جی میری مدد کرے۔ حیا دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہی ہوتی ہے، آنکھیں بند کر کے
پر بنش کی آواز پر وہ آنکھیں کھول لیتی ہے۔ چلے مسز ڈیول۔ ہاں، حیا کا نام لینے کی اجازت اور ہمت کسی میں بھی نہیں تھی، کیونکہ سب جانتے تھے آج تک جس نے بھی ڈیول کا اصل نام لیا، ڈیول نے اسے زندہ نہیں چھوڑا۔ جہانگیر کو پسند نہیں تھا کہ کوئی بھی اس کا نام پکارے۔ جہانگیر کو نفرت ہوتی تھی جب اس کا نام کوئی لیتا تھا۔ حیا جواباً کچھ نہیں کہتی تھی اور بنش کے ساتھ چل پڑی۔ ڈیول کے روم میں جیسے ہی اندر قدم رکھتی ہے، اس کے قدم وہیں رک تھم جاتے ہیں۔ ڈیول کے روم میں ہر چیز سفید رنگ کی تھی، پر ہر چیز گندگی سے پاک صاف۔ جہانگیر کو سفید اور کالا رنگ بہت پسند تھا، اس لیے وہ ہمیشہ پہنتا کالا رنگ تھا اور چیزیں سفید رنگ کی پسند کرتا تھا۔ کمرہ بہت بڑا اور بہت خوبصورت تھا۔ امیلی کا سب سے بڑا کمرہ یہی تھا، ڈیول کا کمرہ۔ مسز ڈیول اندر نہیں جانا کیا؟ بنش حیا کے آگے کھڑی ہوئی تھی، حیا کو دروازے پر کھڑا دیکھ کر پوچھتی ہے۔ حیا بڑے غور سے کمرے کو دیکھ رہی ہوتی ہے، بنش کی بات پر کمرے کے اندر قدم رکھتی ہے، اپنا لہنگا ہاتھ میں پکڑے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے اندر کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہے۔ بنش حیا کا ہاتھ پکڑے اسے بیڈ پر لے جا کر بٹھا دیتی ہے۔ حیا تجسس سے بنش کا چہرہ دیکھ رہی ہوتی ہے، پر اسے کچھ نہیں کہتی۔ مسز ڈیول سر تھوڑی دیر میں آ جائیں گے، آپ سونا مت، ان کی ویٹ کرنا، اگر تم سو گیا وہ بہت غصہ کرے گی۔ اوکے، بنش ہاتھ سے اوکے کا سائن بناتے ہوئے کہتی ہے۔ حیا جو اب ہاں میں سر ہلا دیتی ہے اور بنش کمرے سے باہر چلی جاتی ہے اور جاتے جاتے دروازہ بھی لاک کر دیتی ہے۔ حیا بنش کے جاتے ہی فوراً کھڑی ہو جاتی ہے اور اپنے سر سے دوپٹہ اتار کر پھینک دیتی ہے، ہاتھوں میں لہنگا پکڑے غصے میں یہاں وہاں ٹہلنے لگ جاتی ہے اور ادھر ادھر اپنے موبائل ڈھونڈنے لگ جاتی ہے۔ جب اسے یاد آتا ہے کہ موبائل تو دوسرے کمرے میں رہ گیا تھا، حیا فوراً دروازے کی طرف بڑھتی ہے اور اسے کھولنے کی کوشش کرتی ہے، پر بنش نے دروازے کو باہر سے لاک کر کے گئی تھی۔ حیا سے دروازہ نہیں کھلتا تھا۔ حیا غصے میں زور زور سے دروازے پر لات مار دیتی ہے۔ پیروں میں ہائی ہیلز پہنی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے حیا کا بیلنس بگڑ جاتا ہے اور وہ سیدھا زمین پر گر جاتی ہے۔ حیا کا دل چاہ رہا تھا وہ سب کچھ تباہ کر دے، غصہ حیا پر حاوی ہو رہا تھا، اسے کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ حیا کے لیے حیا کا غصہ صرف دو طریقوں سے ہی کنٹرول ہوتا ہے، پہلا جب وہ اپنا غصہ کسی پر نکالتی ہے تب، اور دوسرا جب وہ اپنا غصہ کسی پر نہیں نکال پاتی تو نماز پڑھ کر اپنے آپ کو سکون ملاتی ہے۔ پر اس وقت دونوں ہی ناممکن ہو رہے تھے۔ اس کے لیے حیا نے ایک سیکنڈ حیا غصے میں سینڈل اتار کر پھینک دیتی ہے، اپنا لہنگا ہاتھوں میں پکڑے حیا زمین سے اٹھتی ہے اور جا کر کالے گلاب کے پھولوں کا سجا ہوا گلدستہ زمین پر دے مارتی ہے اپنا غصہ کم کرنے کے لیے، پر اس سے بھی کوئی فائدہ نہ ہوا تھا۔ گلدان کے ٹکڑے زمین پر بکھر گئے تھے۔ حیا انہیں کانچ کے ٹکڑوں پر پیر رکھے ہوئے صوفے پر جا بیٹھتی ہے، اپنا سر اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے گہری اور لمبی لمبی سانسیں لینے لگتی ہے۔ حیا کی آنکھیں غصے میں نم ہونے لگتی ہے۔ حیا جب اپنا غصہ نکال نہیں پاتی تو غصے میں اکثر رونے لگ جاتی ہے، لیکن اکیلے میں اسے دوسروں کے سامنے رونا بالکل پسند نہیں تھا۔ حیا اپنے ہاتھوں میں اپنا سر پکڑے اس وقت کو کوس رہی تھی جب اس نے اس مشن کے لیے ہاں کہا تھا۔ حیا کو اندازہ نہیں تھا یہ سب کرنا اتنا مشکل ہوگا، اسے یہ سب بھی اپنے باقی مشنز کی طرح لگ رہا تھا، جو دیکھنے میں مشکل تھا پر کرنے میں آسان، پر یہ والا مشن اس کی زندگی کا سب سے بڑا اور سب سے مشکل مشن تھا، جسے وہ کرنا بھی چاہتی ہے اور نہیں بھی، بیچ میں چھوڑ کر واپس جانا چاہتی تھی، پر حیا کے واپسی کے سارے راستے بند ہو چکے تھے، کہ واپسی کے ہر راستے پر ڈیول نامی دیوار کھڑی ہوئی تھی، جسے پار کرنا موت کو گلے لگانے کے برابر ہے۔ حیا کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر زمین پر گرا ہی تھا، اتنے میں دروازہ کھلتا ہے۔ حیا جھٹکے سے دروازے کی طرف دیکھتی ہے جہاں جہانگیر ہاتھ میں اپنا کوٹ پکڑے ہوئے کھڑا ہوتا ہے۔ حیا ایک نظر اسے دیکھتی ہے اور جلدی سے اپنے چہرے سے آنسو صاف کر دیتی ہے اور خود کو جلدی سے کمپوز کرتی ہے۔ جہانگیر کمرے میں داخل ہوتا ہے تو اس کے پیروں کے نیچے حیا کے سینڈل آتی ہے اور وہ اپنے ہاتھوں سے اس کی سینڈل کو اٹھا کر سائڈ پر رکھتا ہے اور حیا کی طرف قدم بڑھاتا ہوا آتا ہے۔ حیا کی سانسیں خشک ہونے لگتی ہیں، یہ سوچ کر کہ وہ اب اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہے، کیا وہ حیا دوبارہ اسے نہیں دیکھتی ہے، وہی صوفے پر نظریں چکائے ہوئے گہری لمبی سانسیں لے رہی ہوتی ہے۔
جہانگیر جیسے ہی حیا کی طرف قدم بڑھاتا ہے اس کے پیروں کے نیچے سے کانچ کے ٹکڑے آتے ہیں اور اس کے پسندیدہ کالے گلاب کے پھول جو زمین پر بکھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ جہانگیر یہ پسندیدہ پھول اور وہ بھی زمین پر بکھرے ہوئے، غصے میں جہانگیر نے غصے میں اپنے ہاتھ کی مٹھیاں بھینچ لی تھی، پر وہ حیا کو کچھ نہیں کہتا ہے۔ انہیں کانچ کے ٹکڑوں پر پیر رکھتا ہے اور جھک کر اپنے پسندیدہ پھولوں میں سے ایک کالے گلاب کا پھول اٹھاتا ہے، حیا کی طرف بڑھانے لگتا ہے۔ حیا اس کے قدموں کی آہٹ محسوس کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بنا لیتی ہے اور آنکھوں کو زور سے بند کر لیتی ہے۔ جہانگیر حیا کو گلاب واپس کرتا ہوا بیڈ کی طرف بڑھتا ہے، بیڈ پر اپنا کوٹ رکھتا ہے اور حیا کا دوپٹہ اٹھا کر اس کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ دوپٹہ حیا کی طرف بڑھاتے ہوئے کہتا ہے، آج کے بعد میں تمہیں بنا دوپٹے کے نہ دیکھوں۔ جہانگیر بالکل کولڈ لہجے میں کہتا ہے۔ آپس کی بات سن کر حیا اس کی بات سن کر حیا جلدی سے جہانگیر کے ہاتھ سے اپنا دوپٹہ لے لیتی ہے اور اپنے گلے میں ڈال لیتی ہے۔ جہانگیر اسے دوپٹہ دے کر اس کے سامنے والے صوفے پر ٹانگ رکھے ہوئے بیٹھ جاتا ہے اور اسے بنا پلک جھپکائے دیکھنے لگتا ہے۔ حیا خود پر اس کی نظروں کی تپش مسلسل محسوس کر رہی تھی۔ رو رہی تھی تم؟ جہانگیر ہلکی سی ٹیڑھی گردن کیے ہوئے پوچھتا ہے۔ حیا کوئی جواب نہیں دیتی اسے۔ جواب دو، جہانگیر تلخ لہجے میں کہتا ہے۔ حیا اس کی بات پر نظریں اٹھا کر اپنی نم آنکھوں سے اس کو دیکھتی ہے، پر کوئی جواب نہیں دیتی۔ ایک بات پوچھوں؟ جہانگیر اپنی ٹانگ پر سے ٹانگ ہٹا کر دونوں ہاتھوں کو آپس میں باندھے ہوئے آگے کی طرف تھوڑا جھک کر اپنی نظریں حیا پر جمائے ہوئے پوچھتا ہے۔ جب میں نے سنا تھا کہ تم نے اپنی خود قیمت لگائی، تب سے میں یہ بات جاننے کے لیے بے چین ہو رہا ہوں کہ ایسی کون سی وجہ تھی جس نے تمہیں خود کی قیمت لگانے پر مجبور کر دیا۔ تم بتاؤ اب مجھے کہ ایسا کیا تھا۔ اب تو ہمارا نکاح بھی ہو گیا ہے، وجہ جاننے کا پورا حق بنتا ہے میرا۔ جہانگیر واپس اپنی پشت صوفے سے ٹکائے ہوئے پوچھتا ہے، تو بتاؤ مجھے، میں میں وجہ کچھ سمجھ نہیں پا رہا ہوں۔ تو وجہ سمجھنا ہی کیوں چاہتے ہیں آپ؟ حیا جہانگیر کی طرف دیکھتے ہوئے دو ٹوک لہجے میں جواب دیتی ہے، بس ویسے ہی، میرے لیے یہ سب نیا تھا۔ آج تک کی اپنی پوری زندگی میں نے آدمیوں کو پیسوں کے لیے بکتے ہوئے دیکھا ہے، پر ایک لڑکی نے پیسوں کے لیے خود کو بیچ دیا، یہ سن کر مجھے یقین نہیں آ رہا ہے۔ جہانگیر ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے، یقین نہیں آ رہا ہے تو یقین کرنے کی کوشش کریں، آج کل سب ہوتا ہے۔ حیا کہہ کر اٹھنے لگتی ہے تو پیروں میں درد سے کرا کر اس کے منہ سے آہ نکل جاتی ہے۔ غصے میں خود کو درد اور نقصان پہنچانے کی تو پرانی عادت تھی حیا کی۔ حیا جیسے درد میں آہ کرتی ہے، جہانگیر کی نظر اوپر سے نیچے تک حیا پر جاتی ہے اور اس کے پیروں پر ٹہر جاتی ہے۔ حیا پھر بھی بیٹھتی نہیں ہے، دروازہ کھلا دیکھ کر اس کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتی ہے۔ اتنے میں جہانگیر لمبے لمبے ڈاک بھرتا جلدی سے جا کر دروازے کو بند کر کے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے ہوئے دروازے کی پشت ٹکائے کھڑا ہو جاتا ہے۔ کدھر؟ جہانگیر اپنی ایک آئیبرو اٹھائے پوچھتا ہے۔ باہر، حیا اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دو ٹوک لہجے میں جواب دیتی ہے۔ کیوں؟ جہانگیر ایک قدم حیا کی طرف بڑھاتے ہوئے کہتا ہے، آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ حیا اپنی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ہی جواب دے رہی تھی، پیسے دیے ہیں میں نے، تمہیں خریدا ہے میں نے۔ جہانگیر بات کہہ ہی رہا تھا، حیا بیچ میں بول پڑی، تو واپس لے لے۔ حیا کا لہجہ تلخ ہو رہا تھا، حیا کا صبر ایک دن میں ہی ختم ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، جتنے پیسے دے کر میں نے تمہیں خریدا ہے اس سے 2 گنا زیادہ پیسے دو مجھے، میں تمہیں یہاں سے جانے دوں گا۔ جہانگیر کہتا ہوا حیا کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ کیا؟ حیا اس کو خود کی طرف آتا دیکھ کر اپنے خون نکلتے ہوئے پیروں کو پیچھے کی طرف بڑھاتی ہے۔ جہانگیر اس کے پیروں سے نکلتے ہوئے خون کو اگنور کرتا ہوا اس کی طرف بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ وہ دونوں اتنے پیچھے جا چکے تھے کہ حیا کے پشت جا کر دیوار سے ٹکرائے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ حیا غصے میں کہتی ہے۔ اس بدتمیزی کے لیے تم سے کر سکتا ہوں یہ بدتمیزی، میں تم سے، اب تو تم میرے نکاح میں ہو۔ جہانگیر اپنا ایک ہاتھ دیوار پر رکھتے ہوئے کہتا ہے، نکاح میں ہوں، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ جو دل میں آئے گا وہ کریں گے آپ میرے ساتھ۔ میں غصے میں کہہ کر وہاں سے جانے لگتی ہے کہ جہانگیر اسے کمر سے پکڑ کر دوبارہ واپس دیوار سے لگا دیتا ہے۔ جو دل میں آ رہا ہے تم شکر کرو میں اس وقت وہ تمہارے ساتھ نہیں کر رہا۔ اگر میں وہ سب کر دیا تو میرے سامنے زبان چلانا تو دور کی بات، میری آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت بھی نہیں کر پاؤ گی تم۔ جہانگیر کہتا ہوا اس کے چہرے کے ایک ایک نقشے کو غور سے دیکھ رہا تھا۔
شکر تو تمہیں منانا چاہیے کہ جو میرے دل میں آ رہا ہے وہ میں اس وقت تمہارے ساتھ نہیں کر رہی۔ اگر میں نے وہ سب کر دیا تو تم اپنی اگر یہ ڈیول نام کے عیش دکھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ جہانگیر، حیا جہانگیر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے غصے سے خود سے کہہ رہی تھی، چلو اب شاباش، بتاؤ کیا وجہ تھی؟ بڑا تجسس ہو رہا ہے مجھے یہ جاننے کا۔ وجہ تم خود بتاؤ تو بہتر رہے گا۔ اگر میں نے خود معلوم کیا اور بات کوئی اور نکلی تو تمہارے لیے کافی مصیبت کھڑی ہو سکتی ہے۔ جہانگیر کہتا ہوا مزید اس کے قریب ہوا، دھمکی دے رہے ہیں آپ مجھے؟ حیا بس اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کرتی ہے، نہیں، بس اپنے بارے میں تھوڑا سا بتا رہا ہوں تاکہ تم کہ کس کی بیوی بندی ہو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے تمہیں۔ جہانگیر کہتا ہوا اپنے قدم پیچھے کی طرف بڑھاتا ہے، اپنے دونوں ہاتھ کمر پر باندھے حیا کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے، جھوٹ اور دھوکے سے سخت نفرت ہے مجھے۔ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا، جھوٹ اور دھوکا تو آپ نے مجھے دیا ہے، تو آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ اب کی بار جہانگیر کی طرف اپنے قدم بڑھاتے ہوئے پوچھتی ہے۔ مطلب؟ جہانگیر اپنے دونوں ہاتھ کمر سے ہٹا کر اپنے سینے پر باندھتے ہوئے پوچھتا ہے، مطلب مجھے کہا گیا تھا کہ آپ کو کوئی لڑکی چاہیے، آپ اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں، یہ مجھے کسی نے نہیں بتایا تھا۔ جہانگیر جواباً کچھ پل کے لیے خاموش رہا، آج اسے پہلی بار کسی نے لاجواب کیا تھا۔ اگر ایسی بات ہے تو تم نے مجھ سے ملتے ہی کیوں کہا تھا کہ تم مجھ سے شادی کرنے آئے ہو؟ جہانگیر اب کی بار حیا کو لاجواب کر گیا تھا، کیونکہ مجھے تم سے شادی کرنے کا ہی کہا گیا تھا۔ حیا اپنے ذہن میں سوچتی ہے، تم سے میں نے شادی سے پہلے پوچھا بھی تھا، اگر میری پہلے بیوی نہیں بننا چاہتی ہو تو مجھے تمہیں اپنی رکیل بنا کر رکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جہانگیر حیا کی طرف بڑھتے ہوئے کہتا ہے، کیا رکیل لگایا ہوا ہے؟ رکیل نہیں ہوں میں آپ کی، حیا غصے میں کہتی ہے اور لمبے لمبے ڈاگ بھرتی ہوئی دروازے کی جانب بڑھنے لگتی ہے۔ جہانگیر اسے جانے نہیں دیتا اور بازوؤں سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچتا ہے۔ حیا سیدھا جہانگیر کے سینے سے جا لگتی ہے، میں تمہیں اپنی رکیل بنانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے آج تم وہ نہیں ہو۔ اگر میں رکیل بنانے کا سوچ لیتا تو تمہیں وہ بننے سے کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ تمہیں میں چند راتوں کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے اپنی دسترس میں پانا چاہتا ہوں۔ ڈیول کی دسترس میں ایک بار جو چیز آ جائے اس کے لیے واپسی کے سارے راستے ناممکن ہو جاتے ہیں، کوئی چیز نہیں ہوتی۔ حیا اپنے دانت کچکچاتے ہوئے جہانگیر کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دور ہونے کی کوشش کرتے ہوئے کہتی ہے، جس انسان کی قیمت لگا دی جائے وہ بھی انسان بھی چیز میں ہی استعمال ہوتا ہے، اور وہ تمہاری قیمت تو میں نے ادا کی ہے، تو اب تم میرے لیے تو کسی چیز سے کم نہیں ہو۔ جسے میں جیسے چاہوں استعمال کروں یہ مجھ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ غلط فہمی ہے آپ کی کہ میں کوئی چیز ہوں، میں حیا ہوں، حیا مرزا۔ نہ آپ مجھے اپنی دسترس میں آنے کا کوئی شوق ہے اور نہ ہی آپ کی چیز بننے کا۔ نہ میری جان، غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو تو۔ نہیں، جہانگیر حیا کی بات کاٹ کر بیچ میں کہتا ہے، تم آلریڈی میری دسترس میں ہو اور میری ہی چیز جو سر سے لے کر پاؤں تک ایک تو تم میرے نکاح میں ہو اور اوپر سے دوسرا جتنی تم نے رقم مانگی تھی اس سے زیادہ رقم میں نے تمہاری دی ہے، تو اب تم میری ہی ہوئی نا۔ جہانگیر دونوں بازوؤں سے پکڑ کر اسے اپنے سینے سے لگانے اپنی قید میں لینے کے لیے کھڑا تھا۔ شیا جواباً کچھ نہ بولے، بہت کوشش کر رہی تھی لیکن جہانگیر کی باتیں اس کا صبر آزمانے کا کام کر رہی تھی۔ ویسے ایک تو مجھے بھی جھوٹ ہی بتائی گئی تھی تمہارے بارے میں۔ جہانگیر اپنی آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑے ہوتے کہتا ہے، کون سی باتیں؟ حیا نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے سوال کر بیٹھی، یہی کہ مجھے تو کہا گیا تھا یہ لڑکی بہت خوبصورت ہے، زبان جیسی کوئی چیز نہیں ہے اس میں، اس کے منہ پر میں زبان جیسی کوئی چیز نہیں ہے اس کے منہ میں، پر تم تو جیسی بتائی گئی تھی بالکل ویسی نہیں نکلی۔ جہانگیر اسے چھوڑتا ہوا سر سے لے کر پیر تک دیکھتے ہوئے کہتا ہے، سوائے تمہاری خوبصورتی کے سب کچھ جھوٹ نکلا، تم میں تو زبان بھی ہے اور چلتی تو کمال کی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھو، مجھے تمہارا میرے سامنے زبان چلانا پسند نہیں آیا۔ جہانگیر نے تلخ لہجے میں کہا، انسان ہوں اوپر سے لڑکی بھی ہوں تو زبان تو چلاؤں گی نا میں۔ حیا نے بھی تلخ لہجے میں جواب دیا۔ حیا ایک بار پھر
दरवाजे की तरफ जाने की कोशिश करती है, जिसे जहांगीर एक बार फिर हया का नाकाम बना देता है। जहांगीर जल्दी से दरवाजे की तरफ लपकता है और इसे लॉक कर देता है। हया इसे दरवाजा लॉक करता देखकर शॉक्ड हो जाती है और डरते हुए हिचकिचाते हुए पूछती है, दरवाजा क्यों लॉक किया आपने? हया का लहजा काफी डरा हुआ था। हया दरवाजे की तरफ बढ़ती है, जहां जहांगीर पहले से ही खड़ा हुआ था। तो खोलो इसे, हया लड़खड़ाते हुए कहती है। दरवाजा नहीं खुलेगा, जहांगीर दरवाजे से चाबी निकालते हुए कहता है। मैं कह रही हूँ दरवाजा खोले, जहांगीर। हया गुस्से में जहांगीर का नाम लेते हुए कहती है। हया को मालूम था कि यहाँ जहांगीर का नाम लेना मना है। क्या कहा तुमने? जहांगीर, जो दरवाजे की चाबी वास्कोट की जेब में डाल रहा था, हया के मुंह से अपने नाम सुनकर इसके हाथ रुक जाते हैं और बड़ी बड़ी आंखें किए तजस्सुस से हया की तरफ देखते हुए पूछता है, क्या कहा तुमने? जहांगीर हया की तरफ देखते हुए पूछा है। हया इसकी बात सुनकर पहले तो अपनी पलकें झुका लेती है, लेकिन फिर अपनी आंखें जहांगीर की आंखों में डाले दोबारा कहती है, मैं कह रही हूँ दरवाजा अभी के अभी खोले, जहांगीर। हया का लहजा अभी भी गुस्से से भरा हुआ था। जहांगीर इसके मुंह से अपना नाम सुनकर टेढ़ी स्माइल करता है। हया इसकी मुस्कुराहट देखकर अजीब सा मुंह बनाती है और इसे इग्नोर करते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ती है और इसे जोर जोर से बजाना शुरू कर देती है। क्या कोई बाहर दरवाजा खोले? हया दरवाजा बजाते हुए कहती है, मेरी इजाजत के बगैर यहाँ कोई तुम्हारी पुकार नहीं सुनने वाला। जहांगीर हया का रुख अपनी तरफ मोड़ते हुए कहता है, छोड़े मुझे, दूर हो जाए मुझसे। हया इसे दूर धकेलने की कोशिश करते हुए कहती है, लेकिन हया इसको अपनी जगह से टस से मस नहीं कर पाती। दूर रहने के लिए अपने निकाह में नहीं लाया हूं तुम्हें। जहांगीर इसके चेहरे पर अपनी शहादत की उंगली फेरते हुए कहता है। इसकी गर्दन से नीचे अपनी शहादत की उंगली ला रहा था कि हया इसके हाथ पर जोर से थप्पड़ मारकर इसकी उंगली अपने जिस्म से हटाती है। जहांगीर हया की हरकत पर गुस्से में इसकी पुश्त जोर से दरवाजे से लगाता है। इतनी जोर से लगाता है कि हया की चीख निकल पड़ती है और हया गुस्से में इसी का नाम एक बार फिर से लेती है। जहांगीर ख्याल हद गुस्से में होती है, लेकिन इसके गुस्से का असर जरा भी जहांगीर पर नहीं हो रहा था। तुम्हारा जिस्म काफी खूबसूरत है, तुम्हारे चेहरे की तरह। जहांगीर की नजरें इसके जिस्म पर टिकी हुई थी और हया की कमर पर हाथ रखते हुए इसकी आंखों में देखते हुए कह रहा था। हया गुस्से में इसका हाथ जोर से झटक देती है और इसे जोर से धक्का देती है। दूर रहो मुझसे, अपनी गंदी नजरें और अपने गंदे हाथ मेरे जिस्म से दूर रखो, हया हलक के बल चीखते हुए कहती है। जितनी जोर से हया चीखती है, जहांगीर इतनी जोर से इसके करीब आकर इसका मुंह अपने हाथ में जकड़ लेता है। इसका आज तुमने मेरा हाथ झटक दिया, आइंदा ये गलती मत करना। तुम्हें तो शोपीस बनाकर यहाँ सजा कर रखने के लिए नहीं, तुम पर मैंने अपने पैसे लगाए हैं। तुमसे अपनी भूख मिटाने के लिए, तुम्हें अपने बिस्तर की जीनत बनाने के लिए तुम्हें यहाँ तक लेकर आया हूँ। तुमसे निकाह कर लिया, ये मत समझना कि तुम्हारे साथ बाकियों से अलग सलूक करूंगा। जब तक मेरी बात मानती रहोगी, तब तक सुकून की जिंदगी के कुछ पल गुजार पाओगी यहाँ। अगर मेरे सामने इसी तरह डटी रही तो याद रखना, तुम्हें किरचियों में कैसे बिखेरना है ये मुझे अच्छे से आता है। हया की आंखें दर्द के मारे नम होने लगी थी। इतनी मजबूती से जहांगीर ने इसके मुंह से जबड़े को अपनी गिरफ्त में लिया हुआ था। जहांगीर ने अपनी बात मुकम्मल की और इसे अपनी बाहों में उठाकर बेड की तरफ ले गया। हया इसकी हरकत पर डर गई थी। हया ने नहीं सोचा था कि जहांगीर इतना सख्त इंसान है, इतना बेहिस। हया की नजरिया में इसकी जिंदगी में आए हुए पहले वाले गुंडे बदमाशों जैसा होगा, लेकिन पहली मुलाकात में ही हया को इस बात का अंदाजा हो गया था। बात बात का अंदाजा हो गया था कि जहांगीर आलम वाकई में इंसान नहीं, एक शैतान है जो सिर्फ नफरत के काबिल है। ये क्या कर रहे हैं आप? हया का लहजा डरा सहमा हुआ, लड़खड़ाया हुआ था। जहांगीर इसकी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा था। वो इसे सीधा इसके बेड की तरफ ले जा रहा था। जहांगीर छोड़े मुझे, हया गुजारिश कर रही थी। जहांगीर प्लीज छोड़ दे मुझे। हया इसके चेहरे की तरफ देखते हुए इल्तिजा कर रही थी, लेकिन जहांगीर इसकी आवाज को इग्नोर करता हुआ इसे बेड पर ले जाकर फेंक देता है और खुद अपनी हया शर्ट से हया इसे एक एक करके बटन खोलता देखकर बेड से उठकर दूसरी तरफ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन जहांगीर इसे पकड़ लेता है
بٹن کھولنے لگ جاتا ہے، حیا کے ہاتھ پیر سن ہونے شروع ہوتے ہیں، پیروں سے ابھی تک خون بہ رہا تھا، حیا کی آنکھوں میں اب موٹے موٹے آنسو آنے لگ جاتے ہیں۔ جہانگیر پلیز مجھے جانے دے، حیا روتے ہوئے کہتی ہے۔ کیوں؟ ڈر لگ رہا ہے؟ فکر مت کرو، ایک بار لگے گا یا دو بار، پھر تمہیں عادت ہو جائے گی اس سب کی۔ جہانگیر شیطانی ہنسی کے ساتھ کہتا ہے، مت کریں ایسا، پلیز میرے ساتھ مت کریں۔ حیا روتے ہوئے کہتی ہے، پر جہانگیر پتھر دل انسان، حیا کے آنسو کا اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ جہانگیر جو اپنی شرٹ کے بٹن مکمل طور پر کھول چکا تھا، حیا کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے کھڑا تھا، لیکن اب اسے اپنی باہوں میں ایک بار پھر اٹھائے اسے بیڈ پر لے جا کر لٹا دیتا ہے۔ حیا کی آنکھوں سے آنسو بہنا مزید بڑھ گئے تھے۔ حیا اپنے ہاتھوں سے اسے روکنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر جہانگیر نے اس کے ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لیے حیا کے سر سے اوپر کیے مضبوطی سے پکڑ لیے تھے۔ حیا اس کی قید میں بلک کر سسکیوں کے ساتھ رونے لگ جاتی ہے۔ جہانگیر پلیز مت کریں ایسا میرے ساتھ، میں مر جاؤں گی پلیز، حیا زور زور سے روتے ہوئے اسے التجا کر رہی تھی۔ جہانگیر پلیز میری عزت کو کچھ مت کریں، میرے پاس میری عزت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، پلیز آپ کو خدا کا واسطہ ہے مجھے بخش دیں، مجھ پر رحم کرے۔ حیا آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہی ہوتی ہے۔ جہانگیر جو اسے روتا دیکھ کر بس دیکھے ہی جا رہا تھا، مجھے چھوڑ دیں پلیز، جہانگیر پلیز، روتے ہوئے اس کا حیا کا چہرہ لال ٹماٹر کی طرح ہو گیا تھا۔ جہانگیر کو اس کے آنسوؤں پر رحم آ گیا تھا، وہ اسے ایسے ہی روتا بلکتا چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل جاتا ہے۔ حیا وہیں بیڈ پر روتے روتے تڑپ اٹھتی ہے، اس نے سوچا نہ تھا کبھی اس کی زندگی میں کبھی ایسا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آج جہانگیر نے اسے کافی حد تک کمزور کر دیا تھا۔ جو لڑکی کبھی روتی نہیں تھی، کسی سے ڈرتی نہیں تھی، کسی سے آج تک معافی نہیں مانگی تھی، وہ آج بے رحم پتھر دل شخص کے سامنے اپنی عزت کو پامال ہوتا دیکھ کر گڑ گڑا کر اپنی عزت کو بخشنے کی بھیک مانگ رہی تھی۔ آیا بیڈ پر لیٹے لیٹے ہی روتے ہوئے اپنا ہوش کھو بیٹھتی ہے۔ جس عزت کو محفوظ رکھنے کے لیے اس نے یہ نکاح کیا تھا، وہ تو نکاح کے بعد بھی اس کی محفوظ نہیں تھی۔ ماں باپ کی وفات کے بعد آج وہ اتنا زیادہ روئی تھی کہ آنسوؤں میں کب وہ بے ہوش ہو گئی پتہ نہیں چلا۔ جہانگیر کے کمرے میں جاتی ہے، یا بیڈ پر لیٹے لیٹے روتے روتے بے ہوش ہو گئی تھی۔ جہانگیر غصے میں آگ بگولا ہوتے کمرے سے باہر نکلتا ہے۔ ڈیول کی آنکھوں میں غصہ صاف دکھائی دے رہا تھا، اتنا غصہ تھا کہ وہ آج کسی نہ کسی کا قتل تو لازمی کر دے گا، اس قدر غصے میں بھرا ہوتا تھا۔ آج جہانگیر سیکنڈ فلور سے نیچے اترتے ہوئے اپنی شرٹ کے بٹن بند کر رہا تھا۔ بٹن بند کرتے ہوئے اس کی نظر گارڈن میں موجود لڑکوں پر پڑ گئی، جن کی ٹریننگ کروائی جا رہی تھی۔ ان لڑکوں میں سے کچھ لڑکے ٹریننگ نہیں کرتے ہیں، یہ وہی لوگ تھے جنہیں پاکستان حیا کے ساتھ بلوایا گیا تھا، لیکن ایک الگ شپ پر۔ جہانگیر کی نظر جیسے ان لوگوں پر پڑی، غصے میں لمبے لمبے داغ بھرتا ہوا ان کی طرف بڑھتا ہے۔ غصے میں تو جہانگیر پہلے ہی بہت تھا، اب ان لڑکوں کو دیکھ کر مزید ٹینش میں آ گیا تھا۔ جہانگیر غصے میں ان کی طرف بڑھ رہا تھا، راستے میں لوہے کی راڈ پڑی ہوئی تھی۔ جہانگیر چلتا ہوا ایک ہاتھ سے وہ راڈ اٹھا لیتا ہے اور ان لڑکوں کو بے رحمی سے مارنا شروع کر دیتا ہے، اور ایک کو بھی نہیں، وہاں جتنے لوگ موجود تھے سب کو غصے میں بے رحمی سے مارنا شروع کر دیتا ہے۔ ان میں سے ایک لڑکے کو تو جہانگیر نے مار مار کر ادمرہ ہی کر دیا تھا۔ لڑکا خون میں لت پت زمین پر پڑا ہوا تھا، لیکن جہانگیر رکتا نہیں ہے، دور پھینک کر لاتوں سے اس پر تشدد کرنے لگ گیا۔ جہانگیر غصے میں پاگل ہو رہا تھا، لوگوں کے ڈر کے مارے چیخیں نکلنا شروع ہو گئی۔ شعیب حویلی کی بیک سائڈ پر ہی رہتا تھا، لوگوں کی آواز پر وہ اپنے کمرے سے باہر نکل کر آتا ہے، دیکھنے کے لیے کہ جیسے ہی جہانگیر کو ان لڑکوں کو پیٹتا ہوا دیکھتا ہے، بھاگتا ہوا اس کے پاس جاتا ہے اور اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ ڈیول، کیا کر رہے ہو تم؟ چھوڑو اسے، وہ مر جائے گا، شعیب جہانگیر کو پیچھے کرتے ہوئے کہتا ہے، پر جہانگیر پیچھے نہیں ہٹتا اور شعیب کو ہی زور سے خود سے دور دھکیل دیتا ہے۔ شعیب جا کر زور سے زمین پر گرتا ہے، اس کی ہتھیلی پر رگڑ لگ جاتی ہے، خون نکلنے لگ جاتا ہے، پر شعیب اپنی چوٹ اگنور کرتا ہوا اٹھتا ہے اور پھر جا کر جہانگیر کو اس لڑکے کے اوپر سے ہٹاتا ہے۔ جہانگیر جیسے ہی پیچھے ہوتا ہے، وہ مڑ کر جلدی سے شعیب کی گردن اپنے ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے۔ شعیب کی سانسیں اکھڑنے لگتی ہیں، لیکن جہانگیر مزید اپنی گرفت بڑھاتا جا رہا تھا۔ ڈیول، چھوڑ دے مجھے پلیز، شعیب بامشکل ہی بول پایا تھا۔ شعیب کی درد بھری آواز سن کر جہانگیر کے سامنے جلدی سے حیا کا چہرہ آتا ہے اور جہانگیر اسے چھوڑ دیتا ہے۔
شعیب سیدھا زمین پر جا گرتا ہے اور زمین بوس ہو جاتا ہے۔ جہانگیر غصے میں آس پاس کے لوگوں کو ایک نظر دیکھتا ہے اور پھر اپنی گاڑی میں بیٹھ کر حویلی سے باہر چلا جاتا ہے اور پوری رات واپس نہیں آتا۔ شعیب جیسے تیسے ہمت کر کے سب زخمی لڑکوں کو ہسپتال لے کر جاتا ہے اور ان کا علاج کرواتا ہے اور خود کا بھی۔ رات گزر چکی تھی تو صبح ہو گئی تھی، لیکن وہ صبح نہیں تھی جس کا سب کو انتظار ہوتا ہے۔ یہ تو وہ صبح تھی جس کے نہ آنے کی دعا حیا روتے ہوئے مانگ رہی تھی اپنے اللہ سے، لیکن ہر رات کے بعد صبح کا آنا لازمن ہے، سوائے قیامت کے اسے اور کوئی نہیں روک سکتا۔ ایک ایسی ہی قیامت کل رات حیا پر گزری تھی۔ اس کے ساتھ جو ہوا وہ اس بات کی امید کبھی نہیں کر سکتی تھی، لیکن حیا کر بھی کیا سکتی تھی؟ اپنے بے حد محبت تھی اسے کام سے بے حد محبت اسے لے ڈوب رہی تھی۔ یہ تو صرف شروعات تھی، زندگی میں اس نے بہت کچھ دیکھنا باقی ہے جس کی توقع بھی حیا کو نہیں تھی۔ صبح ہوتے ہی بنش حویلی واپس آ گئی تھی۔ کام کے لیے بنش حویلی میں نہیں رہتی تھی، جہانگیر نے اسے ایک فلیٹ خرید کر دیا ہوا تھا جس میں وہ رہتی ہے۔ بنش بھی ایک بنش کی صبح فرسٹ ٹائم میں ٹریننگ ہوتی ہے۔ حویلی میں حویلی میں جہانگیر کے لیے سب لڑکے لڑکیاں برابر ہوتی ہیں۔ جس طرح لڑکوں کی ٹریننگ کی جاتی ہے اسی طرح لڑکیوں کی بھی۔ بنش حویلی پہنچتے ہی یہاں وہاں دیکھتے ہوئے حویلی کے اندر بھی باہر بھی کافی ماحول پرسکون تھا۔ ایسا ماحول ڈیول کی حویلی کا پہلے کبھی نہیں تھا۔ بنش اندر داخل ہوتے ہوئے شعیب کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے، اسے وہ کہیں نہیں دکھتا۔ پھر بنش سیدھا ڈیول کے آفس کی طرف بڑھتی ہے جہاں ڈیول بھی نہیں تھا۔ بنش کو ٹینشن ہونے لگ جاتی ہے کہ آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ جہانگیر وقت کا پابند تھا، نہ وہ کبھی کسی چیز میں نہ دیری کرتا تھا اور نہ کسی کو کرنے دیتا تھا، پر آج وہ کہیں نہیں تھا۔ بنش کنفیوز ہوتے ہوئے ہچکچاتے ہوئے ڈیول کے کمرے کا دروازہ ناک کرتی ہے، پر اندر سے کوئی آواز نہیں آتی۔ بنش دوبارہ دروازے پر دستک دیتی ہے لیکن پھر بھی اسے کوئی جواب نہیں ملتا۔ حیا بیڈ پر لیٹی ہوتی ہے، اب تک وہ انہیں کپڑوں میں ملبوس تھی۔ کھڑکی سے باہر سورج کی روشنی کو دیکھ رہی تھی، بالکل خاموش ہی۔ بنش نے ایک اور دروازے پر دستک دی، اس بار اس نے ڈیول کے نام سے پکارا۔ حیا بیڈ سے اترتی ہے اور ہمت کرتے ہوئے جا کر دروازہ کھولتی ہے۔ بنش حیا کی حالت دیکھ کر ساکت ہوتی ہے۔ آر یو اوکے؟ بنش فکر مندی سے پوچھتی ہے۔ حیا اسے کوئی جواب نہیں دیتی اور جا کر صوفے پر اپنے دونوں پیر اوپر کے بیٹھ جاتی ہے۔ بنش چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے کمرے کے اندر داخل ہوتی ہے۔ اندر آتے ہوئے اس کی نظریں زمین پر بکھری ہوئی چیزوں پر پڑتی ہے، مگر وہ انہیں اگنور کرتے ہوئے حیا کے پاس صوفے پر بیٹھ جاتی ہے۔ تم ٹھیک ہو؟ بنش تجسس سے پوچھتی ہے۔ حیا جواباً بنش کو دیکھتی ہے اور کچھ نہیں کہتی۔ حیا، ڈیول کہاں ہے؟ بنش آخر کار اس سے پوچھ ہی لیتی ہے۔ مجھے نہیں پتا، حیا مختصر سا جواب دیتی ہے۔ کیا وہ رات کو تمہارے ساتھ نہیں تھی؟ بنش بڑی بڑی آنکھیں کیے ایک اور سوال کرتی ہے۔ مجھ سے مت پوچھو وہ کہاں ہے، مجھے نہیں پتا، حیا غصے میں چیختے ہوئے کہتی ہے اور صوفے سے اٹھ جاتی ہے۔ تم اس جیسے گھٹیا انسان کی فکر کیسے کر سکتی ہو؟ وہ انسان نہیں، ایک شیطان ہے، انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے وہ، حیا چیختے ہوئے کہتی ہے۔ بنش خاموش نظروں سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ بنش نے سوچا نہیں تھا کہ حیا اتنا غصہ بھی کر سکتی ہے۔ وہ تو اسے بالکل معصوم سی، زیادہ بات کرنے والی گڑیا جیسی ہی لگتی تھی، مگر حیا کو ایسے غصہ کرتا دیکھ کر وہ پہلے دن ہی بنش شاکڈ ہو جاتی ہے۔ حیا ریلیکس، کام ڈاؤن، ڈیول کی باری میں کچھ مت بولا، بنش اسے وارن کرتے ہوئے کہتی ہے۔ جہانگیر بھی حویلی واپس آ گیا تھا، وہ ساری رات کہاں تھا، کیا کر رہا تھا، اس بارے میں اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ جہانگیر لمبے لمبے ڈاک بھرتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا جہاں حیا بنش پر غصے میں دھاڑ رہی تھی۔ حیا کے دروازے کی طرف پیٹھ تھی، اس لیے جہانگیر کی موجودگی کا اسے احساس نہیں ہوا تھا۔ بنش بھی پہلے غور نہیں کرتی لیکن بعد میں اسے دیکھ لیتی ہے، پر حیا کو نہیں بتاتی، جو غصہ میں لگاتار اس پر چیخے جا رہی تھی۔ کیوں نہ بولوں کچھ تمہارے ڈیول کے بارے میں، سمجھتا کیا ہے وہ خود کو، حیا غصے میں کہہ رہی تھی کہ پلٹ کر بنش کی طرف دیکھنے لگتی ہے۔ اتنے میں اس کی نظر دروازے پر کھڑے ہوئے جہانگیر سے جا ٹکراتی ہے، جو آگ بگولا ہوئی نظروں سے اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ حیا نے بھی غصے میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے اس کو دیکھنا ہی
دیکھ کر ہی نظریں جھکا لیں اور نہ ہی منہ پھیرا۔ جہانگیر کمرے میں قدم رکھتا ہوا بنش کو باہر جانے کا اشارہ کر رہا تھا۔ بنش اس کے اشارے پر فوراً کمرے سے باہر چلی جاتی ہے اور جاتے ہوئے دروازہ بند کر دیتی ہے۔ جہانگیر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے حیا کی طرف بڑھتا ہوا آ رہا تھا۔ حیا اپنی ہی جگہ پر کھڑی رہی، وہاں سے ٹس سے مس تک نہ ہوئی اور برابر جہانگیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے دیکھے جا رہی تھی۔ ابھی تک انہی کپڑوں میں جو بدلنے کا ارادہ نہیں ہے کیا؟ جہانگیر ٹیبل پر پڑا پانی کے جگ میں سے پانی کا گلاس ڈالتے ہوئے کہہ رہا تھا، یا پھر شاید کل رات کا ادھورا کام آج مکمل کروانے کی خواہش مند ہو۔ جہانگیر پانی کا گلاس لبوں سے لگاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ حیا غصے سے بھری نظریں جہانگیر پر ڈالتی ہے اور پھر کمرے سے نکلنے کے لیے قدم بڑھانے لگ جاتی ہے۔ حیا نہ ہی اس کی شکل دیکھنا چاہتی تھی، نہ ہی اس سے کوئی بات کرنا چاہتی تھی، اس لیے حیا جلدی سے کمرے سے جانا چاہتی تھی، لیکن جہانگیر اسے جانے نہیں دیتا تھا۔ جہانگیر اسے بازوں سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچتا ہے۔ باہر نہیں جاؤ گی تم، یہیں رہو گی میرے کمرے میں میرے ساتھ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، جہانگیر حیا کے کان میں سرگوشی نما انداز میں کہتا ہے۔ اور میں نے کل بھی تم سے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی، حیا اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے کہتی ہے، پر جہانگیر اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے اس کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے۔ ہاتھ چھوڑو میرا، ورنہ، حیا غصے میں چیختے ہوئے کہتی ہے۔ ورنہ کیا؟ جہانگیر حیا کا رخ مکمل طور پر اپنی طرف کیے اسے دونوں بازوں سے پکڑے ہوئے غصے میں پوچھتا ہے۔ ورنہ اچھا نہیں ہوگا تمہارے لیے جہانگیر، حیا مزید طیش میں کہتی ہے۔ حیا کی بات پر جہانگیر ہنس پڑتا ہے اور اسے چھوڑ دیتا ہے۔ انسان کو جلا کر رکھ دینے والی نہیں۔ جہانگیر ہنس رہا تھا، حیا کا دل اس وقت اسے جان سے مار دینے کا کر رہا تھا۔ حیا اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے ہوئے غصے میں جہانگیر کو دیکھ رہی تھی۔ میرے لیے اچھا نہیں ہوگا، میرے لیے؟ جہانگیر شہادت کی انگلی سے اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھ رہا ہے۔ بیبی، اس دنیا میں وہ انسان اب تک پیدا نہیں ہوا جو ڈیول کا کچھ بگاڑ سکے، اور تم میرے سامنے کچھ اوقات نہیں رکھتی، اور تمہیں لگتا ہے کہ میں تم سے ڈر جاؤں گا؟ جہانگیر اٹلی کا ڈیول ہے جسے پورا اٹلی ڈرتا ہے، اور تم سے ڈرے گا؟ ہا ہا ہا۔ جہانگیر کا کہکا ہوا میں بلند ہوا۔ ٹھیک کہہ رہے ہو تم جیسے شیطان کے ساتھ کچھ کرنے والی میں کون ہوتی ہوں؟ تمہارا حساب کتاب تو میرا اللہ کرے گا، حیا غصے میں کہتی ہے، یا میرے ہاتھوں کروائے گا، یہ تو وقت بتائے گا۔ حیا آہستہ سی آواز میں دل ہی دل میں کہتی ہے، خود سے کہتی ہے، کون کون کرے گا میرا حساب؟ جہانگیر حیا کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے دونوں ہاتھ اپنے کمر پر جو جوڑے ہوئے تجسس سے پوچھتا ہے۔ حیا اس کی ڈٹائی دیکھ کر حیران ہو رہی تھی۔ میں پوچھ رہا ہوں، کون کرے گا میرا حساب؟ اب کی بار جہانگیر اتنی زور سے چیخا تھا کہ اس کی دھاڑ نے حیا کو اس کی آنکھوں میں وحشت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ آواز پورے کمرے میں گونجی تھی۔ حیا ڈر کے مارے سہم کر رہ گئی تھی اور 2 قدم پیچھے ہٹ گئی تھی، مگر حیا اب کی بار اسے کچھ نہیں کہتی اور اپنی نظریں جھکا لیتی ہے۔ میں نے کچھ پوچھا ہے تم سے؟ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جواب دو حیا۔ جتنے قدم جہانگیر سے دور ہوتی تھی، جہانگیر اتنے ہی قدم اٹھاتا ہوا بالکل حیا کے سامنے جا کھڑا ہوتا ہے۔ حیا اسے خود کے اتنے قریب دیکھ کر پیچھے ہونے کی کوشش کرتی ہے، پر جہانگیر اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کے اسے خود سے لگا لیتا ہے۔ حیا کی سانسیں اکھڑنے لگتی ہیں۔ آج سے پہلے کوئی اس کے نزدیک نہیں آیا تھا۔ حیا کی زندگی میں ہر وہ چیز ہو رہی تھی جو اٹلی آنے کے بعد جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، اور وہ پہلے دن ہی جہانگیر حیا کی کھلی ہوئی پلکیں دیکھ کر کچھ پل کے لیے تو خاموش ہو گیا تھا، لیکن پھر جلدی سے خود کو کمپوز کیے حیا کا چہرہ تھوڑی سے پکڑتے ہوئے اوپر کی طرف کرتا ہے، اپنی آنکھوں کو حیا کی آنکھوں میں گاڑتے ہوئے پوچھتا ہے، کیا چیز ہو تم؟ ڈر نہیں لگ رہا مجھ سے تمہیں؟ جہانگیر کا لہجہ تھوڑا دھیما ہوا تھا۔ آنکھوں میں دیکھو میری، اب کی بار تلخ لہجے میں کہا گیا تھا۔ حیا اپنی آنکھوں کو زور سے بھینچ لیتی ہے، پھر جھٹکے سے کھولتی ہے اور جہانگیر کی آنکھوں میں دیکھتی ہے۔ ڈارک بلیک کلر کی آنکھیں جو کسی بھی قسم کے ڈر خوف سے پاک، وحشت سے بھرپور کوئی انسان کی آنکھوں میں دیکھے تو ڈر کے مارے ہی مر جائے، اس قدر وحشت سے بھری ہوئی تھی۔ حیا اس کی آنکھوں میں دیکھنے والی جہانگیر کی زندگی کی پہلی لڑکی تھی۔ آج سے پہلے کسی نے بھی اس کے کہنے کے باوجود ان آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت نہیں کی تھی۔ حیا کو ان آنکھوں سے ڈر نہیں لگ رہا تھا، بس عجیب سے وحشت کراہیت ہو رہی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہی جا رہی تھی، اپنی آنکھیں واپس چکا لیتی ہے۔
اب کیا مجھے گھورتے رہیں گے؟ چھوڑے مجھے۔ حیا کا لہجہ انتہائی تلخ تھا۔ جہانگیر جو اس کے چہرے کو دیکھنے میں بزی ہو گیا تھا، حیا کی بات پر وہ ایک بار پھر غصے میں آ جاتا ہے۔ بیوی ہو گھور سکتا ہوں، غصے سے بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے مگر آہستہ سے کہا۔ بیوی؟ کون سی بیوی؟ وہ جسے خریدا ہے یا جو شریعت کے مطابق بنی ہے؟ کس بیوی کے بارے میں بات کر رہے ہیں آپ؟ بتانا پسند کریں گے؟ حیا خود کو اس کی قید سے چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے کہتی ہے، اور آخر کار چھڑوا ہی لیتی ہے۔ یہ تو نہیں کہیں گے نا کہ میں شریعت کے مطابق آپ کی بیوی بنی ہوں، اس لیے آپ کا مجھ پر پورا پورا حق بنتا ہے۔ حیا اپنا لہنگا اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے اپنے قدم جہانگیر سے دور کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، کیونکہ آپ کی بات سے مجھے اتنا اندازہ ہو گیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے ہیں۔ جس نے آپ کو پیدا کیا، آپ نے خود ہی انہی سے دور کر دیا۔ میں اور میرے اللہ کا کچھ نہیں جانتا۔ حیا کی باتیں سن کر جہانگیر ایک بار پھر ہنس پڑتا ہے۔ تم تو کافی سمجھدار لڑکی ہو، جہانگیر تالیاں بجاتے ہوئے کہتا ہے۔ نقصان میں تو صرف آپ کا ہی ہے۔ اگر اتنی سمجھدار ہوتی بھی اچھے سے سمجھ گئی ہوگی کہ میں انسان نہیں شیطان ہوں، اور شیطان سے کبھی الجھتے نہیں ہیں۔ جتنا ہو سکے خود کو شر سے محفوظ رکھو، لیکن تم تو خود چل کر شیطان کی قید میں آئی ہو، اب اس سے رہائی پانے کی طلبگار ہو۔ جہانگیر ٹیڑھی اسمائل دیتا ہوا چلتا ہوا حیا کے پاس آیا، تھوڑا جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ حیا کی آنکھوں میں اس کی ڈٹائی کا شیطانی روپ ایک اور جھلک دیکھ رہی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ تم تو ڈرپوک لڑکی نکلو گی، پر تم تو کافی بہادر ہو۔ دکھائی نہیں دے رہا ہے تمہاری آنکھوں میں تو کیا کیا کہا جائے، تمہارے ساتھ پہلے تھوڑا سا ڈرایا جائے تمہیں، تاکہ تمہیں یہ بھی سمجھ آئے کہ میرے سامنے کب اور کتنا بولنا ہے۔ جہانگیر چھوڑو مجھے، حیا درد میں کراہ کر کہتی ہے۔ چھوڑ دوں گا، میں تمہیں آج ہی چھوڑ دوں گا، لیکن ایسے نہیں، عزت بہت پیاری ہے نا تمہیں، یہ اپنی آج میں اسے کسی لائق نہیں چھوڑوں گا۔ جہانگیر اس کے بالوں کو کھینچتا ہوا کہتا ہے۔ حیا کے درد کے مارے آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جہانگیر پلیز چھوڑ دے مجھے درد ہو رہا ہے۔ حیا روتے ہوئے التجا کرتے ہوئے کہتی ہے۔ تمہیں درد ہی تو دینا ہے میں نے۔ جہانگیر ٹیڑھی اسمائل دیتے ہوئے کہتا ہے۔ جہانگیر مت کریں ایسا میرے ساتھ، پلیز چھوڑ دے مجھے۔ حیا کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن حیا اس کے سینے پر برابر اپنے ہاتھ مار رہی تھی خود کو آزاد کروانے کے لیے۔ چھوڑے مجھے، حیا غصے میں چیختے ہوئے کہتی ہے اور جہانگیر کو زور سے دھکا مارتی ہے، جس سے وہ حیا سے دور ہو جاتا ہے۔ سمجھتے کیا ہے آپ خود کو؟ میں کوئی چیز نہیں ہوں، جیتی جاگتی انسان ہوں۔ آپ کے درد دینے پر مجھے درد ہوتا ہے۔ حیا غصے سے چیختے ہوئے کہتی ہے، شرم نہیں آتی آپ کو مجھ پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے؟ اب تو نکاح میں ہوں، میں آپ کی بیوی ہوں، میں آپ کی میری عزت کرنے کے بجائے، میرا محافظ بننے کے بجائے آپ مجھے الٹا تکلیف دے رہے ہیں۔ حیا حلق کے بل چلاتے ہوئے کہہ رہی تھی، آنکھوں سے آنسو بہ نہیں رہے تھے۔ بیوی؟ تمہیں سچ میں لگتا ہے کہ میں تمہیں یہاں اپنی بیوی بنا کر رکھنے کے لیے لایا ہوں؟ ہاں ہاں ہاں، بیوقوف لڑکی، میں تمہیں بیوی بنانے کے لیے نہیں لایا ہوں، میں تمہیں صرف تم سے اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے لایا ہوں۔ لیکن اب مجھے وہ بھی نہیں کرنی، جو ایک بار مجھے ٹھکرا دے وہ مجھے نہیں چاہیے۔ اور رہی بات میری بیوی بننے کی، تو جہانگیر عالم کی بیوی بننے کے لائق نہیں ہو تم جیسی 2 ٹکے کی بکاؤ لڑکیاں۔ جہانگیر عالم کی بیوی بننے کے لائق نہیں ہے۔ دبوچتے ہوئے جہانگیر حیا کا منہ دبوچتے ہوئے اسے سیدھا لے جا کر دیوار سے پن کرتے ہوئے کہتا ہے۔ سوچا تھا تمہیں کہ اپنی حد تک رکھوں گا، لیکن نہیں، مجھے ٹھکرانے کی سزا تو بنتی ہے تمہاری۔ جہانگیر اس کے منہ پر گرفت مزید سخت کرتے ہوئے کہتا ہے۔ تم اب میرے قابل نہیں رہی، لیکن اب تم جیسی لڑکیوں کے ہوس کے پجاری اس دنیا میں ہر جگہ ہے۔ عزت بہت پیاری ہے نا تمہیں، اپنی آج کے بعد نہیں رہے گی۔ جہانگیر کہتا ہوا حیا کا منہ چھوڑے حیا کا منہ اسے بازوں سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے کمرے سے باہر لے جا رہا تھا۔ چلیں جی، آج باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے، اور تھوڑی سی مجھ سے مسٹیکس ہوئی ہیں کیونکہ مجھ سے PDF میں تھوڑی سی مسٹیکس ہو گئی ہیں، تو پلیز اس کے لیے معذرت ہے۔ اور اس کے بعد اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں، اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔